تو یہاں اللہ صاف فرما رہا انشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا، ولی والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے۔ اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ اب دیکھیے 2 چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، 10 مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے، مال بہت چھوڑ گیا تھا باپ، ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور پر، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کی کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ گیا۔ اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو، اتار۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ 2 الفاظ آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لی۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے،
پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرح تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں گنتی کر کر کے نبأ تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، نبأ سے ہے یہ۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کے عمل تم کرتے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ، عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے، کائے کے لیے لے آئے گا؟ جزا و سزا کے لیے لے آئے۔ انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہے، چھوٹی سی چھوٹی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا۔ اسی لیے آیا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے ہر شے سے باخبر۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی۔ تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھ۔ اب نماز سے مراد کون سی نماز؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھے، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے، لیکن کیا شے مشترک؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین، تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہو، اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا۔ فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے، اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو، راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دو، یہ فطرت انسانی ہے۔ اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ نہیں آیا یہاں، جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیئتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح یا اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن، تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی اباعد کرتی ہے برائی سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر، پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر،
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم رکھیو، انتقال کے وقت کی یہ وصیت، اور نیکی کا حکم دیتا رہے، معروف شے کا پرچار کر لیو۔ یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح، شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر سے، جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس میں وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ صبر بھی آ گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ، خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے۔ بچے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو۔ تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں بھی یہ تصور موجود، آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے، ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ، اور اس میں یہ جملہ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven۔ اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا، اے رب تیری بادشاہی آئے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو، as it is in heavens، جیسے آسمانوں میں پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے، دنیا میں تیرے خلاف بغاوت ہو گئی، اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے، یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا، جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہوں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہو، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے، سزائیں بھی جائیں گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جیلوں میں بھرا جائے گا، لیکن فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی پڑے تم پر، پھر جیل اور برداشت کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، اس کی بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے، بہت پختہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں، ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے، یہ نالی کے کیڑے ہیں، نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا۔ سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس کے منہ ٹیڑھی ہو جائے، تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کلاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا، آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سن، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی دیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلیو، اکڑ کر نہ چلیو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے، اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہو، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، فخر کر لو، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وَاقْصِصِ مَشْيَكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ لن، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لی اپنی روش میں میانہ روی اختیار۔
وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ علی صوتہ، آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، واحمرت عینا، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا۔ لہذا یہ وقت کی بات ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے، یہ نہیں۔ فرمایا مقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے۔ اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا، وہی منکر، ناپسند ہونا، اس میں سے انکر افعل کے وزن پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، علیم سے اعلم۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے ان 8 آیات۔ اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے، اس کا بھی اتباع کرو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے۔ کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے، نبی ہوتے تو جو کتاب اتری ہوتی کہتے تمسک بالکتاب، دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب، یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کتاب کو مضبوطی سے تھا۔ اس کی کوئی یہاں تلقین نہیں ہے۔ اچھا، جزائے اعمال کے بارے میں تو کہا اعمال ضائع نہیں ہوں گے، انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے، ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، لیکن یوم قیامہ، آخرت، وزن اعمال، جنت، دوزخ، جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں۔ لہذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی، صرف فطرت، عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر۔ اب نوٹ کیجئے ایک نقطہ، سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم، اس میں یہی بات آپ کو ملے گی۔ ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، وہ کہہ رہا ہے حمد الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہی ہے؟ یہاں قل بھی نہیں ہے، ورنہ آخر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل رب زدنی علما، یہاں تو نہیں ہے۔ اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الکتاب، الفاتحہ، الشافیہ، الکافیہ، ام الکتاب، اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو، جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں اور بدی سے بچنا چاہیں، وہ جو یہاں آیا، پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، پرستش کریں گے، تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کریں، تیرا ہر حکم مانے۔ البتہ یہ کام بہت مشکل ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں، لہذا تجھ ہی سے مدد چاہتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعاؤں جو مانگتے تھے ان میں سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، کما حقک، جیسا کہ تیرا حق ہے، اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ حضور نے فرمایا الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ٹھٹک کر، اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی، اس تک عقل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں عورت اور مرد کے درمیان توازن، حقوق اور فرائض کا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، اور جو بھی حکام وقت ہوں اور عوام ان کے درمیان توازن، یہ انسان کے لیے ممکن ہے۔ یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے۔ اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے، جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائل بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو،
اینڈ دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین تبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں، وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو، یہ تحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے۔ وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے تھے اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت تھے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے، اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن، وہ مادی دنیا میں لگے ہوئے۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی، وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے؟ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دے، حضور کی حدیث۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ۔ اب اس کا سنتھسس دیکھیے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا پیور ریزن، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیابی۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے، یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو۔ وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے، لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس صحرا لخودق صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت، جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا. کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق گفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا. وہ فارسی کے شاعر تھے. ستمست گر ہوست کشت کے بسیر سرگ و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا پچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو. ستمست گر ہوست کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کو شاب چمندرا. آیات الہیہ اندر بھی. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا، تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا. تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہوگا. چنانچہ اس کی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں
جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا، دولت کو معبود بنایا ہوا، دولت پرست، سرپرست، نفس پرست، وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست، قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست، بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ۔ یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں، فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچان، عقل کی بنیاد پر پہچاننا وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو، اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ عقل پھر پہچانتی، لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت۔ اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخر۔ عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ وَيَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر، طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب، ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ، تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے۔ ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل۔ تو وہاں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب، they are equal۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم، اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی تصریف۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ عقل ہے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال، اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ تمہارے ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا، الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں، وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا اللہ۔ اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد ہے، سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک اور جگہ آیا ہے عبسا، تو نے یہ عبس پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے، گھاس کا تنکا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول۔ سبحانک فقنا عذاب، اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی۔ کیوں، کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں۔ عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے، استثناءات ہے، لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر
آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی وقت کے فاقے آتے تھے. ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم. درود پڑھیے. اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں. پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا. خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا. تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے. اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگ. یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ، اور اسے صلہ دے گا یا اور کیا صلہ ہوگا اسے؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دیا؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے. ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جا سکے. یہ ہے منطق اور عقل کا کام. خیر و شر یہ فطرت ہے، فطرت. خیر ہے، شر. آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking makes so. نہیں، نیکی ہے، بدی ہے، اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ مورل لا ہے. میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے. وہ یہاں پورا نہیں ہوتا. اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے. بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے جرح کر کے. فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے. میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دیے. اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے، اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم. اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے. وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے گی. انسان کے اعمال ایک وہ ہے جو اپنی زندگی میں آ کے بھیجتا ہے. میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم واخر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں. آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا. اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ و قام کہہ لیجئے، رکع و قام کہہ لیجئے. اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا. تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے اللہ جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں. اب غور کیجئے، جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، اس کے کان میں آواز آئی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر، والہانہ رجوع کرے گا کہ نہیں. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا. اگلی آیت کیا ہے؟
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا۔ ایمان بنا ہے امن سے، امن یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا، آمنن یہ اس کا اسم فاعل ہے جو امن میں ہے، آمن یومنو یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مؤمن، امن دینے والا، اور اللہ کا نام ہے المومن، وہ امن دینے والا ہے، پیس گیور، شانتی دینے والا، اطمینان دینے والا۔ اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن انگریزی اور عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہو۔ انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ وہ تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں، ٹو گیو ان وہ تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں، مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، کوئی جد و جہد تھی ترک کر دے، گیو اپ، گیو اپ، گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کرنا۔ عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با عربی میں اسے با کہیں گے، یا لام لگ جائے، تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرتا۔ آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ آمن لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق۔ اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا، کسی شخص نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہا، شروع ہو گیا کانفلکٹ، آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں۔ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خامخواہ کو، لیکن اگر مان لے کہ ہاں تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے اس کو۔ یہ تو لغوی بحث ہو گئی۔ امن کا مادہ امن، امنا یا امنو ثلاثی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب فعال، کسی کو امن دینا، اس میں فاعل مومن، المومن اللہ کا نام۔ ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسری سی تصدیق۔ اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے۔ جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق۔ ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جا، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے۔ ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے، اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، بعث بعد الموت کا ایمان، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہیں، اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر۔ اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن، پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا، صدا لگا رہا ایمان کی، پھیلاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش، اب تک ہم غفلت میں تھے، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی معاف۔
وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر، ہٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے اللہ اسے دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے، اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفات دی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، تمہیں جنت دیں گے، ان میں یہ نعمتیں ہوں گی، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت۔ آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی۔ قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر، آسان حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب، اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی، سرسری سے اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ۔ تو اے پروردگار ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی وساطت سے، ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں، لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا، ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے، ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے، انک لا تخلف المیعاد، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے پھر جائے۔ اب جو لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان میں آگ بھر گئی ہے، اب وہ اللہ کے دین کے لیے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا رہے، لہذا اس دعا کا جو جواب یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا، دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی لمبی دعا ہے، یہاں پر بھی یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ گئی، بحیثیت یہ انسان دونوں برابر ہے، شرف انسانیت میں برابر کے شریک، مرد اونچا نہیں افضل نہیں، عورت نیچی نہیں گھٹیا نہیں، اخلاقی میدان میں دونوں برابر۔ جو میں نے انگریزی کی نظر سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون for the high and not for the low، نہیں، charities that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers، برابر، روحانی ترقی میں برابر ہے، صدیقیت میں برابر ہے، صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے، جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اس کا برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی، تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، جس کو خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے، بہت بھاری۔ ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، من ذکر او انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے، جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر، من ذکر او انثی۔ اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے بعضکم من بعض، تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی، اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا، لیکن ذمہ داریاں معاشرے میں کیا ہوں گی، دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے، اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی، تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے
اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی. ایک مرد اور ایک عورت when they enter into agreement of marriage، یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابع داری کر. میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا، جب سارا فرگوسن اور پرنس اینڈریو کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹ کھٹ قسم کی عورت تھی، لڑکی تو کیا تھی، وہ عورت تھی. تو اس کا ایک انٹرویو آیا تھا شادی سے پہلے. I'm not going to say, I'm not that timid type of woman. I'm not going to say I will obey him. اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے، پادری کے سامنے ایجاب و قبول دونوں کا اعلان ہو رہا، اور وہاں کہنا پڑتا ہے اسے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں. قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کر دے. بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے. تمام انسان برابر ہے، لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول. ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے، لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے. اچھا، اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا، جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں. یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوع میں پڑھ چکے. کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے. ووذوا فی سبیلی، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے، جانے بھی دی. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لافعلن اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا. لاقتلن، جو کہا تھا لاقتلنک، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں، تو یہ انتہائی تاکید. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں. اور دونوں معنی ہوں گے. اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں. اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں. لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں. ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے صرف کر دیتے ہو. اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، وہ بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے. اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو، انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو. اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولت نکالو، خزانہ بھر دیے. بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا. تو اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے، تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کر. کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حسر کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے. واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس. تو یہ ہے ایمان کا تعلق
عقل اور فطرت کے ساتھ. اور پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے، یہ سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سابقون الاولون کا معاملہ، یہ صدیقین کا معاملہ. باقی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان میں تو ہمت اتنی ہوتی، ہر چہ بعد آباد، اب جو ہو جائے. میں کشتی دریا میں ڈال چکا، لیکن اب یہ چلے گی، تیرے گی تو ہم تیریں گے، ڈوبے گی تو ڈوبے گے. یہ کردار. کچھ لوگ ہوتے جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، وہ پہلے دیکھ لیتے کچھ لوگ چل رہے ہیں آگے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، ان کے اندر کوئی فریب کا ارادہ نہیں. تو یہ جو صدیقین ہیں، ان کی سیرت و کردار کا یہ نقشہ. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں، ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی. ہجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضور کی نور چشم، وہ بھی ساتھ تھی. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی. ہجرت میں شریک ہے مرد اور عورتیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. شراب کا بہت رسیہ تھا. ویسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی، لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر ام حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھجوایا ہے اور نکاح ہوا ہے ان ایبسنشیا. نجاشی نے خطبہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کی. شریک تھی عورتیں اور مرد. پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہے. جہاد میں جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی، اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی، لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ حصہ، حضرت خنسا نے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرائے، جس کا کریڈٹ حضرت خنسا کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک شانہ بشانہ چلنے کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات نہیں، دین کے معاملے میں. لیکن شریعت کے ستر اور حجاب کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور مرد بھی دین کا کام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. سامعین کرام، اب میں سوال و جواب کے سیشن میں سب سے پہلے اس بہن کے سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. اس خاتون کا نام ہدا ہے. وہ سوال کر رہی ہیں کہ از اے ریورٹ اور کنورٹ ٹو اسلام is responsible for her parents if they don't bring Iman or they don't accept Iman on giving them invitation to Islam. What should he or she do then? As I've already said during my discourse, you have to serve them, you have to support them, even if they don't accept Iman. They are your parents and you are indebted to them. Anishkur li wa liwalidayk. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. It has been discussed in detail. ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں ہریش پانڈے، وہ کہتے ہیں as per the human nature we love pets, that is animals, especially dogs. I want to know what Islam says about keeping them and their trading. My Muslim friend says they cannot keep or trade in dogs. Actually, the details of Islamic law, I'm not an expert in that field. We can keep dogs, but they should remain outside the living quarter. They shouldn't enter your living portion of the house. As watch, they can be watching your house during the night, etc., etc. And then آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتے رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے شکاری کتوں. اور جہاں تک ٹریڈنگ کا معاملہ ہے، as far as trading is concerned, I'm not sure. So I plead ignorance about that. ایک سوال ہے کہ کرسچن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق وہ کون سی شخصیت ہے جو باپ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ بات قل ہو اللہ احد کے نفی کرتی. یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی ماننا. مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کے ناموں رکھ کر انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی تھی. لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث نام ہے، خدا کی بیٹیاں. اور یہ معاملہ کرسچینٹی کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہے. وہ کہتے ہیں صلبی بیٹا ہے اللہ کا.
नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने इसकी नफी की थी कि शिर्क बिज़ात जो बदतरीन शिर्क है, शिर्क फिज़ात, उसकी ये बदतरीन सूरतें हैं और ये नाकाबिल मुआफी। बाकी हजरत ईसा का कोई बाप नहीं था, बिन बाप के पैदा हुए। वर्जिन मेरी को हम तस्लीम करते हैं, जैसे कि ईसाइयों का अकीदा है कि वो बिन बाप के पैदा, हम भी मानते हैं। जैसे उनका अकीदा है कि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, हम भी मानते हैं। फर्क क्या है, वो समझते हैं कि वो सूली चढ़े, वहां मरे, फिर दोबारा जिंदा हुए, फिर उठाए गए। हम कहते नहीं, वो सूली चढ़े ही नहीं। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहु। एक मुशाबहत पैदा कर दी गई थी उनके लिए, एक और शख्स की शक्ल बना दी गई थी हजरत ईसा की सी, और वो सूली चढ़ा है। और ये इंजील बरनबास जो है, जो वैसे ईसाई उसे कैनोनिकल तस्लीम नहीं करते, मुस्तनद नहीं मानते, अपॉक्रिफल कहलाते हैं। इंजीलें और हैं, उनमें से एक इवेंजेलियम बरनबास की इंजील है। इसमें यह बात वाज़ेह की गई कि हजरत ईसा के हवारियों में से जिसने गद्दारी की थी और मुखबरी करके पकड़वाने की कोशिश की थी, उसकी शक्ल बदल दी गई थी और वो सूली चढ़ा। बाकी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस ईसाई भी मानते, हम भी मानते। तो इस एतबार से